صورتحال جو ہے وہ کسی طور بھی اس کو نارمل نہیں بالکل قرار دیا جا سکتا۔ آزاد کشمیر نسبتاً ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرامن پیسفل بھی ہے رہا ہے، بالکل وہاں پہ کوئی بہت بڑے احتجاج یا انتشار کا سامنا اس کو نہیں کرنا پڑا۔ لیکن ابھی گزشتہ کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا، جوائنٹ جو ایکشن کمیٹی ہے ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا، تب بھی جو گورنمنٹ ہے وہ انوالو ہوئی، انہوں نے ان کے مطالبات جو ہیں وہ بالکل تسلیم کیا۔ اب ایک بار پھر کچھ وقفے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں، تو آخر مسئلہ جو ہے وہ ہے کیا، جاننے کی کوشش کریں گے۔ بالکل سینئر صحافی کشمیر سے ہی ان کا تعلق ہے، ویسے بھی انٹرنیشنل جو امور ہیں ان کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ذیشان قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ ذیشان، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج ہوتا ہے، جو پاکستان کی نسبت کشمیر میں جب احتجاج ہوتا تھا وہ تو ہوتا تھا جو انڈیا کے زیر تسلط کشمیر ہے اس کی آزادی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ہوتا تھا جب اپنی بھی مطالبات کے ہوتے تھے تو ہم پاکستان کی طرح اس کو کوئی بہت زیادہ تشدد زیادہ نہیں دیکھتے تھے دونوں اطراف سے، نہ مظاہرین کی جانب سے نہ جو حکومت ہے وہ کوئی اس طرح کے اقدامات کرتی تھی۔ لیکن یہ جو اب دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے، اور خاص طور پہ یہ جو حالیہ آج تیسرا روز تھا اس کا، ہم نے دیکھا گرفتاریاں بھی، پھر جو بعض جگہوں پہ یہ اطلاعات آئی کہ افراد جاں بحق ہوئے ہیں سیکیورٹی کی جانب سے بھی، مظاہرین سے بھی، تو یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اور آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرنے یہاں ضروری سمجھا آپ نے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ 2023 میں یہ تحریک شروع ہوئی تھی، اور آج سے 2 سال پہلے تو سب سے پہلا جو مارچ ہوا تھا وہ 2023 میں ہوا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو مظاہرین تھے آزاد کشمیر کے اندر، تو ان کا مختلف شہروں میں انہوں نے کچھ دنوں کے لیے دھرنے دیے، اور ان کے کچھ خاص مطالبات تھے جن کا تعلق آزاد کشمیر کے بنیادی حقوق سے ہے، جس میں سڑکیں ہیں، جس میں صحت کا نظام ہے، تعلیم ہے، اور اس وقت بجلی جو ہے وہ آٹے کی مہنگائی، یہ بہت ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آئے، اور انہوں نے راولہ کوٹ، باغ اور کوٹلی، یہ 3 اضلاع ہیں جس میں انہوں نے تحریک کا آغاز کیا تھا اور دھرنے دیے تھے۔ تو اس وقت جو حکومت تھی انہوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور جب یہ 3 سال سے پہلے یہ تحریک کا آغاز ہوا تو وہ 2 مہینے لوگ اپنے اپنے شہروں میں بیٹھے رہے، اور اس وقت یہ تحریک اتنے زوروں پہ بھی نہیں تھی، اور مطالبات پہ اگر ارباب اختیار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے سنجیدگی دکھائی جاتی، تو اس وقت جو 2023 میں ایک مارچ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو، تو مظفر آباد میں رینجرز بلائی گئی تھیں، اور 3 دن مظفر آباد آزاد کشمیر پورا جام رہا، اور اس وقت بھی 4 لوگوں کی شہادت، ایک پولیس اہلکار اور 3 سویلین، ان لوگوں کی جان جو ہے نا وہ ضائع ہوئی تھی اس مارچ کی صورت میں۔ اور پھر بھی حکومت اور اداروں نے بیٹھ کے جو مین 2 بڑے مطالبات تھے، ایک بجلی اور ایک آٹا، ان کا آٹے کو سستا کیا تھا اور بجلی کو سستا کیا تھا۔ وہ جو مطالبات تھے ان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ لوگ کوئی ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہوں جسے پورا نہ کیا جا سکا ہو۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں آج بھی جو منگلا ڈیم ہے، پاکستان کا 80% علاقہ جو ہے وہ منگلا ڈیم سے بننے والی جو بجلی ہے اس کو وہ جو روشنی فراہم کرتا ہے وہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے۔ پھر ابھی آزاد کشمیر میں بہت سارے آئیڈل پروجیکٹ بن چکے ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری بجلی پیدا ہو کے ہزاروں میگا واٹ وہ اسلام آباد میں جاتی ہے۔ ہمارے جو لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ یا تو آزاد کشمیر کو لوڈ شیڈنگ فری قرار دیا جائے، تھوڑی سی ڈیمانڈ ہے ہماری 300 کچھ میگا واٹ کی، تو یا اگر آپ ہماری لوڈ شیڈنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی 12 سے 16 گھنٹے کے درمیان لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو پھر آپ وولٹیج بھی لو دیتے ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ کرتے ہیں، تو ہمارے سے بجلی بھی پوری قیمت وصول کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ نہ کریں، لوگوں کا یہ مطالبہ تھا۔ تو 2023 میں تو یہ 2 مطالبے پورے کیے کہ صرف بجلی کو سستا کر دیا، لوڈ شیڈنگ ابھی بھی موجود ہے، اور لو وولٹیج کا مسئلہ ابھی بھی موجود ہے۔ پھر آٹا سستا کیا، اور آٹا سب سے جو لو کوالٹی کا اب آزاد کشمیر میں جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو معاملات تھے جو رہ گئے تھے کہ مراعات کا خاتمہ تھا، پھر اسی طرح اور بہت ساری ایشوز تھے جن کا صحت کے ساتھ تعلق تھا، تعلیم کے ساتھ تعلق تھا، لیکن ان مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا، بار بار حکومت کی طرف سے وعدے کیے گئے لیکن پورا نہیں کیا گیا۔ پھر 1 سال گزرنے کے بعد 2024 کے دسمبر میں
यही अवामी एक्शन कमेटी दोबारा इसने मुज़ाहरे किए और आपको याद होगा कि उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान के साथ मिलाने वाले एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको बंद किया, उनमें 2-2 3-3 दिन धरने दिए। फिर हुकूमत बैठी और इदारों ने इनके साथ मुज़ाकरात किए और फिर इन हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान एक मायदा हुआ था। उस मायदे में ये था कि जो एक्शन कमेटी के खिलाफ जो इंतकामी जो एफआईआर दर्ज की गई थी, मुकदमात थे, फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही थीं, घरों में जाके उन लोगों को तंग किया जा रहा था कि ताकि वो तहरीक अपनी वापस ले लें। फिर ये हुकूमत की जानिब से जो धमकी अमेज़ गुफ्तगू थी, बिलख़ुसूस हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से, इनको बंद किया जाए। फिर ये जो दिसंबर में जो मायदा हुआ था 2024 में, वो आज तक वो उस मायदे पे हुकूमत की तरफ से अमल दरामद नहीं हुआ। ये फिर अगस्त में अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर की कॉल दी थी 2 महीने पहले अगस्त के शुरू में कि आप जो हमने हमारे साथ मुआहदा कर रखा है, उस मुआहदे को पूरा करें और ये मुतालबात आप इनके ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन हुकूमत ने 28 सितंबर तक इस पे कोई संजीदगी नहीं दिखाई, बल्कि 27 सितंबर को वो भी इस्लामाबाद से वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ज़ल चौधरी मुज़फ़्फ़राबाद गए और उन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। जो बात आप कर रहे हैं जी कि उन्होंने 30 में से जो है ना वो ज़्यादातर मुतालबात कबूल कर लिए थे और एक्सेप्ट हो गए थे। उसमें ये था कि हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो यही था 2 साल से कि वो मायदा तो कर लेते हैं, एहतजाज मौखर करा देते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं करते। अब भी अच्छा। जो सबसे बड़ा मुतालबा वो मराअत का है कि हम्म। इस वक़्त भी 3 बार ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने गुज़श्ता 4 साल में जो कानून साज़ी की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एमएलएज़ की मराअत में हम्म। इज़ाफ़ा करने के लिए की गई बिल्कुल, है। ये बड़ा उनकी तनख्वाह अफ़सोसनाक में अम्र इज़ाफ़ा है। हुआ। और ये सिर्फ़ आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि मतलब पाकिस्तान का भी यही बिल्कुल। मसला है कि अपने लिए ये जो हुक्मरान हैं वो सारी मरात ले लेते हैं और कोई भी वॉलंटरली कोई भी जितने भी आज़ाद कश्मीर के वज़राए आज़म हैं या प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने नहीं कहा कि सूरत हाल ख़राब हो रही है, हम खुद ही आके इसके ऊपर गिव अप कर दें। उनकी जानिब से कोई ऐसी पेशरफ सामने। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बिजली के हवाले से आपने बात की। मेरी आज भी किसी कश्मीरी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पहले मेरे घर जो बिजली का बिल आता था वो 35,000 आता था और अब ये जब से ये तहरीक चली है उसके बाद 1500 आ रहा है। तो बिजली के हवाले से कुछ किसी हद तक रिलीफ आया है। एक और बड़ा अहम नुक्ता जिसके ऊपर डेडलॉक बरकरार है वो है रेफ्यूजीज की जो 12 सीटें हैं उसको ख़त्म करने का। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो 12 सीटें हैं इनके ऊपर क्यों एतराज़ किया जाता है, क्योंकि रेफ्यूजीज भी कश्मीरी ही हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान भी और आज़ाद कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि उनको भी अपनाइयत भी दी जाए, उनको भी नुमाइंदगी भी दी जाए। तो फिर यहाँ पर उनकी 12 सीटें ख़त्म करने के हवाले से क्यों ये मुतालबा सामने आता है? ये मुतालबा अभी ही सामने आया है, पहले नहीं था और पिछली जितनी भी असेंबलियाँ रही हैं, उसमें भी इनकी सीटें रही हैं और हमें इसका पस-ए-मंज़र देखना होगा कि ये क्यों मुतालबा सामने आया है। ये अक्सर मैं इससे पहले एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई इन मुतालबात और इस तहरीक के पस-ए-मंज़र से वाक़िफ़ नहीं है। चंद जो शरपसंद लोगों की गुफ्तगू को सुन के, नारों को सुन के वो समझते हैं शायद ये पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पस मंज़र ये था कि ये जब सीटें 74 के एक्ट में रखी गई थी, तो उस वक़्त ये था कि जो चूँकि रायशुमारी होनी है कश्मीर के हवाले से, तो जब भी रायशुमारी हो तो कश्मीर के सारे खित्तों की नुमाइंदगी किसी नुमाइंदा असेंबली में होनी चाहिए। तो ये सीटें तो उस वक़्त तो रखी गई थी। लेकिन हुआ यूँ है कि गुज़श्ता जो 30 साल की असेंबलियाँ हैं आज तक, उनमें इन 12 एमएलएज़ हैं, इनकी जो वोटों का जो तनासब है वो 400, 500, 600 या 1300 वोट लेके एमएलए बनते हैं। मसला ये है कि जो आज़ाद कश्मीर का जितना बजट है, जो तरक्की याफ़्ता ममालिक में बल्दियाती इदारे बुनियादी हकूक़ के हवाले से काम करते हैं, यहाँ जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करते हैं। हमारे आज़ाद कश्मीर में एक एमएलए है वो तय करता है कि किसको गली देनी है, किसको खंबा देना है, किसको ट्रांसफ़ार्मर देना है, किसको टूटी देनी है, यानी कौन-सी स्कीमें जो हैं ज़रूरत की सड़क बनानी है, वो एमएलए डिसाइड करते हैं। फिर एमएलए जब डिसाइड करते हैं तो होता यूँ है कि आज़ाद कश्मीर का जो बजट है, वो तरक्याती बजट वो एमएलए के ऊपर तक़सीम हो जाता है मसावी तौर पे, यानी बिल्कुल बराबरी की सतह पे। तो फिर ये जो 12 सीटें हैं, जब आप देखें एक बंदा लाहौर से एमएलए है, एक कराची से है,
एक खोशाब से है, एक पलंदरी से है, तो सॉरी रावलपिंडी से है या पेशावर से है, उनको तो वो जो मसावी जो फंड्स हैं तरक्याती वो तो नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन वो फिर भी ना फंड्स लेते हैं, वो फंड्स कहाँ जाते हैं? मुझे कोई बताए लाहौर में वो फंड्स लगते हैं कश्मीर से जो लिए जाते हैं, हर साल एक एमएलए 5 करोड़ से ज़ायद का फंड आज़ाद कश्मीर के खजाने से लेता है। वो कहाँ लेके जाता है? इसका आज़ाद कश्मीर के कोई भी वहाँ के हिसाब किताब में नहीं है। फिर 1 साल में अगर 1 एमएलए लेके जाता है तो ये पिछले 30 साल में कितने अरब लेके आए हैं। और फिर वहाँ के जो आम मुहाजिर आदमी है जिससे हमें हमदर्दी है, उसे नहीं पता कि हमारा एमएलए फंड्स ला रहा है लेकिन कहाँ जा रहे हैं। वो चूँकि पाकिस्तान की कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में भी वोट देते हैं, सिंध में भी देते हैं, लिहाज़ा उनके काम तो उस अंदाज में हो रहे होते हैं वहाँ मकामी एमपीएस के ज़रिए। लेकिन ये जो फंड्स जाता है, इस फंड्स के हवाले से बड़े सवालात थे। अब जब भी बात करते थे तो इस पे सवाल नहीं उठाया जाता था। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आज़ाद कश्मीर में जितनी भी करप्शन की जाती है, जितनी भी इख्तिलात से मावरा जो काम किए जाते हैं, जितने भी कौमी वसाइल को हड़प किया जाता है, जब उस पे सवाल उठाया जाता है, तो आज़ाद कश्मीर के जो मुक़्तदर सियासतदान हैं, वो तहरीक आज़ादी और बेस कैंप के ग़िलाफ़ में ये सारी करप्शन लपेट देते हैं। नहीं जी, इस पे सवाल नहीं उठाएँ, ये तहरीक आज़ादी कमज़ोर हो जाएगी। असल में मसला भी यही है अभी कि ये अगर आपने सीटें रखनी है तो एमएलए को मसावी फंड्स देने के बजाय आप नॉमिनेट कर लें, जैसे पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात होते हैं, ख्वातीन की नशिस्तें होती हैं या नॉन मुस्लिम की नशिस्तें हैं, आप उस तरह से इनकी 2-2 या 3-3 नशिस्तें रखते हैं। लेकिन ये जो बराह रास्त इंतखाबात होते हैं उन पे भी सवालात उठाए जाते हैं कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है वो अपने लोगों को मुंतखब करके भेज देते हैं और आज़ाद कश्मीर में शफाफ तरीके से हुकूमत नहीं बनती। ये सारे सवालात हैं जिसकी वजह से लोगों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इनको ख़त्म करें। और फिर ये प्लीज़ मैं आपसे ये और मज़ीद ये बात करूँगा कि इस तहरीक के में सबसे जो बड़ी वजूहात हैं, आज़ाद कश्मीर में आज भी कोई भी बैनुल अक़वामी मयार का हॉस्पिटल नहीं है। आज़ाद कश्मीर में आज भी कोई भी बैनुल अक़वामी मयार की सड़क नहीं है। आज़ाद कश्मीर में आज भी कोई भी बैनुल अक़वामी मयार का तालीमी इदारा नहीं है। और जितने वसाइल जाते हैं और आज भी आज़ाद कश्मीर के शहरी ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो भी हुकूमत बनती है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनती है, अरबाब इख्तियार और मुक़्तदर हल्कों की मर्जी से बनती है। फिर ये सवाल उन पे जाता है कि आप लोग मुंतखब करते हैं, हमारे मसाइल ज़्यादा बढ़ते हैं, तो फिर आप बेदार मर्जी से क्यों नहीं सोचते कि ये मसाइल कम किए जाएं ताकि लोग आसानी से रह सकें और आपकी पॉलिसियों पे कोई सवाल ना उठाए। बिल्कुल। अच्छा ज़ीशान, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा कि इस वक्त ये जो एक अवामी एक्शन कमेटी या जॉइंट एक्शन कमेटी है वो नज़र आ रही है और ज़्यादातर जो एहतजाज है उसमें जो झंडे भी हैं वो कश्मीर के ही हैं, कोई सियासी जमातों की उस तरह से नुमाइंदगी नज़र नहीं आ रही। तो जो सियासी जमातें हैं, जो अपोजिशन की भी जमातें हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद, उनका इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है? और जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनकी भी तमाम ही सियासी जमातों की जो आज़ाद कश्मीर में भी नुमाइंदगी मौजूद है, कुछ जगहों पे किसी और नाम से, कुछ जगहों पे उसी नाम से, वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रही हैं? देखिए, आज़ाद कश्मीर में जितनी भी सियासी जमातें हैं जो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, उनके एमएलएज़ मौजूद हैं। उनमें वाहिद पीटीआई ऐसी जमात है जिसने बतौर पार्टी एक्शन कमेटी के मुतालबात की हिमायत की है। और इस वक्त जो एक्शन कमेटी है ये आज खुद कोई पार्टी नहीं है। ये सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान या इस तरह की दीगर जो सोसाइटीज़ हैं वो उन्होंने मिल के एक प्लेटफॉर्म तरतीब दिया। इसमें आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों के कारकुन, तमाम सियासी जमातों के लोग इसमें शामिल हैं और मुतहर्रिक हैं। अगरचे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और दीगर पार्टियों ने इससे अलग होने का ऐलान किया, लेकिन इस वक्त जो बड़ी तादाद है लोगों की वो इन सारी पार्टियों की इस तहरीक में शरीक है और उन्होंने अपनी क़यादत की इस ऐलान को कबूल नहीं किया। उसकी वजह यह है कि वो लोगों के बुनियादी मामलात हैं, मसाइल हैं, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले मुतालबात हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी क़यादत की जो गुफ्तगू है या ऐलान बरात था, उसको कबूल नहीं किया। इस वक्त सारी जमातों के लोग आज़ाद कश्मीर का तकरीबन 80% जो लोग हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद है वो वहाँ हैं। एक और मैं बात अलार्मिंग आपसे करूँगा कि इस वक्त जो हमें सोचने वाली बात आप देखें कि यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर जो जितने तारकीन वतन हैं वो हम माजी में देखते थे कि वो कोई भी मामला होता था तो कश्मीरी और पाकिस्तानी मिलकर इंडियन हाई कमीशन के सामने, वो यहाँ यूरोप में हो, लंदन में हो या अमेरिका में हो, तो मुजाहरे करते थे इंडिया के खिलाफ।
لیکن بہت افسوس ہوتا تھا اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اب کل جو ہے نا یہاں لندن میں بھی اور یوکے امریکہ میں نیو یارک میں بھی پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک بڑی تعداد 1.6 ملین کشمیری یہاں موجود ہیں, ان کے رابطے منقطع ہیں اپنے فیملیوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, وہ وہاں کی معلومات نہیں لے پا رہے. ہماری اندر تشویش پائی جا رہی ہے کہ ہمارے وہاں جو لوگ موجود ہیں, ہماری فیملیاں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری مائیں ہیں, والدین ہیں, وہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں. بالکل یہ وہاں دیکھیں سراسر بلیک آؤٹ. زیادتی ہے اور ناانصافی ہے. بہت سارے لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے. جو کشمیری نہیں بھی ہیں ان کے وہاں پر ریلیٹیوز ہیں, جاننے والے ہیں. یہ جو کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کیا گیا ہے یہ بہت زیادتی کی گئی ہے. ہم امید کرتے کہ جلد از جلد اس کو اٹھایا جائے اور اس مسئلے کو بھی سلجھائے. لیکن میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, کچھ کانسپیریسی تھیریز بھی آپ کو پتہ ہے کہ اوبیسلی آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے تو جیو پولیٹیکل سینسٹیوٹی بھی ہے, تو اس میں کانسپیریسی تھیریز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. کچھ اوبیسلی جو مفاد پرست عناصر ہیں وہ بھی اس میں جمپ ان کریں گے اپنے اپنے مفاد کے لیے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حالات اس قدر خراب ہو جائیں کہ یہاں پر بھی جیسے انڈیا نے وہاں پر 35A لگایا, 370 ہے کو ختم کیا گیا تھا, تو یہاں پر بھی کوئی ایمرجنسی نافذ کر کے یہاں سے بھی لیجسلیٹو اسمبلی کا رول ختم کر دیا جائے, وزیر اعظم بھی نہ ہوں, اور پھر جو ہے گورنر رول جیسا ایک نظام یہاں پر لایا جائے. آپ کو اس حوالے سے کیا اطلاعات ہے؟ کیا واقعی جان بوجھ کر حالات اس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو یا سیکیورٹی اداروں کو ایسا کوئی موقع ملے؟ دیکھیں یہ پاکستان کی طرف سے تو اس طرح کی کوئی اعلامیہ بات تو ہمیں نظر نہیں آئی, اور نہ ہی کسی سیاستدان نے یا کسی ادارے کے ذمہ دار نے اس طرح کی گفتگو کی ہو. اگرچہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران نے تو بار بار ان پہ الزام بھی لگا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف یہ تحریک ہے یا نعرے لگے. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کا ماحول ہو تو یقیناً شرپسند عناصر ہوں یا کچھ لوگوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, کوئی لوگ ہر جگہ پہ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں جن کے مختلف ایجنڈے ہوں اور اس طرح کے ماحول کا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ بھی جو ریاست ہے, جن کا گیونگ ہینڈ ہوتا ہے, ان کے اوپر ہوتی ہے کہ ایسے مواقع نہ ہی دیے جائیں. اگر تھوڑی سی جو چنگاری سلگتی ہے تو کوشش کی جائے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ وہ شعلہ بن کے ایسے لوگوں کے لیے مفاد کا باعث نہ بنے جو ریاست یا آپ کے بقول کسی اور بیانیے کے لیے جو کام کرنا شروع کر دیں. اب 35 سے جب ختم کیا تھا 370 بھی انڈیا نے 5 اگست 2019 کو, تو اس کے بعد یہ چہمہ گوئیاں آزاد کشمیر میں تھیں کہ شاید یہ معاملات جو ریاست پاکستان ہیں ان کے اور انڈیا اور بین الاقوامی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے درمیان مل کے یہ ختم ہو چکا ہے اور مسئلہ کشمیر اب لپیٹ دیا گیا ہے. اس طرح کے خدشات تو موجود تھے. اب انڈیا نے تو مقبوضہ کشمیر کی حالات تو آپ کے سامنے ہیں, لیکن آزاد کشمیر میں اگرچہ اس طرح کے ماحول اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کی پھر ذمہ داری پاکستان کے اوپر آتی ہے, کیونکہ اس وقت انتظامی کنٹرول پاکستان کے پاس ہے اور وہاں جو جتنی بھی فورسز ہیں, چاہے پیراملٹری فورسز ہیں یا پولیس ہے یا جتنی بھی رینجرز گئی ہیں, یہ ساری ذرا پاکستان کی ہیں. اب اس کے حالات خراب کر کے اس کو صوبہ بنانا ہے تو تب بھی اسمبلی ختم کرنی ہے, تب بھی, یا اس کو مضبوط رکھنا ہے اس سیٹ اپ کو, تب بھی یہ سوچنا پاکستان کو ہوگا اور پاکستان کی حکومت کو, ریاست کو, کہ ان کے لیے کیا مفاد میں ہے. کیا آزاد کشمیر میں حالات خراب کر کے وہاں عدم استحکام پیدا کر کے تو آپ انڈیا کو کوئی موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ بار بار, آپ کل سے انڈیا کے پرسوں سے بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے انڈیا کے آپ میڈیا دیکھیں, آپ وہاں کیا چل رہا ہے اور آزاد کشمیر کو کس انداز میں دکھایا جا رہا ہے. تو اگر آپ یہ اتنی سنجیدہ نہیں ہے اور یہ ماحول خود کریٹ کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں اور انڈیا کو موقع دینا چاہ رہے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں یا سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں انہیں سوچنا ہوگا اور سنجیدہ لوگوں کو اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا. بالخصوص پاکستان کے اندر بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں, انہیں آگے بڑھ کر آزاد کشمیر کی یہ جو حساس ترین صورتحال ہے اس پہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. موجودہ حکومت کو باور کرانا ہوگا, اداروں کو, کہ آزاد کشمیر میں وہ ماحول نہیں ہے جو آپ طاقت سے جس کو دبا کر اور طاقت کا استعمال کر کے تو اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے. یہ مشکل ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا. میں بدقسمتی سے دیکھ رہا ہوں آج بھی اور کل بھی, کل مظفر آباد میں ایک جوان جو ہے نا اس کی جان گئی, اور آج پولیس سمیت متعدد یعنی 4-5 لوگوں کی خبریں آ رہی ہیں. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق
4 لوگ ہیں، لیکن زیادہ کی جو ہے نا وہ خبریں آ رہی ہیں اور یہ بہت تشویشناک ہے، اور اس کا ہر دو صورت نقصان جو ہے وہ ریاست پاکستان کو ہے۔ یقینی طور پہ ریاست پاکستان کو ہے، عام جو افراد وہاں پہ موجود ہیں ان کی جانوں کو اگر نقصان ہوگا، ان کے جو مالی نقصان بھی ہوگا تو یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ ذیشان کچھ اس حوالے سے بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بھی آغاز میں کہا کہ اب جو پاکستانی حکومت ہے انہوں، بلکہ آج ہم خبروں میں بھی دیکھتے رہے، وہ جو کشمیر پہ ان کے نمائندے ہیں طارق فضل چودھری صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، آپ نے بتایا 2 سال قبل بھی جب اس طرح کے معاملات ہیں بہت کشیدہ تھے اور رینجرز بھی طلب کی گئی تھی، لیکن پھر افہام و تفہیم کے ساتھ بات چیت ہوئی تو اس وقت وقتی طور پہ معاملہ جو ہے وہ فریز ہو گیا تھا اور کچھ رعایتیں بھی دی گئی تھیں، لیکن کیا وہی ایپیسوڈ دہرائی جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یا کوئی سنجیدہ کوشش ہوگی، جو لوگ اس وقت سڑکوں پہ موجود ہیں جس طرح سے ان کے پاس ماضی کا بھی تجربہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا پرماننٹ حل نکلے گا یا دوبارہ سے بس کسی طرح سے احتجاج کو ختم کرنا ہی مقصود ہے؟ دیکھیں اس میں تو پچھلا جو 2 احتجاج ہوئے ہیں تو اس سے تو یہ ثابت ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت دھمکیاں دیتی رہتی ہے، اور دھمکیاں دے کے وہ پاکستان کی حکومت یا سیاسی جماعتوں یا اداروں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم بڑے وفادار ہیں، حالانکہ ان کی یہ نیل ہی ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول کریٹ کرتے ہیں، پھر جب حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، تو پھر پاکستان کی اسلام آباد سے کسی نہ کسی کو مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ اب بھی ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ آزاد کشمیر کے کسی وزیر، ایون وزیر اعظم اور صدر سمیت کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے کوئی فرد وہاں پہ، اور ان کے اختیار میں اور کنٹرول میں بھی نہیں رہا۔ اب اسلام آباد سے ہو سکتا ہے کہ کوئی وفاقی حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ وزیر اعظم پاکستان کو خصوصی طور پہ نوٹس لینا چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان اور بالخصوص مقتدر حلقے انہی کے اختیار میں یہ چیزیں ہیں، اور وہ اگر کوئی کردار ادا کریں تو یہ معاملہ آج رات تک بھی سیٹل ہو سکتا ہے، ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ غصہ لوگوں کو آزاد کشمیر کی حکومت پہ ہے، پھر آپ طاقت استعمال کر کے آزاد کشمیر کی حکومت یا ایم ایل اے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر لوگوں میں آپ کے لیے پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ نہ کریں، کوئی جو وہاں جو ہے نا بہت سنجیدگی سے اور بہت ذمہ داری کے ساتھ ان چیزوں کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود آگے بڑھیں، اور جن کے پاس اختیار ہے، جو مقتدر ادارے ہیں، وہ ڈائریکٹ جو ہے نا کانٹیکٹ کریں ایکشن کمیٹی کے ساتھ، ان کے ذمہ داران کے ساتھ، تو آج بھی وہ لوگ تیار ہیں، وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا، جس راستے کو اختیار کیا جی جا رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور عام شہری آزاد کشمیر کا جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں بھی کھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے طاقت کا استعمال بالکل۔ کر کے، اچھا یہ ذیشان، ایک نہیں اور ہونا اہم چاہیے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ نے ابھی کہا کہ کوئی اچھا جو بڑا ہاسپٹل ہے وہ نہیں ہے، تعلیمی جو درسگاہیں ہیں ان کی کمی ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ ایک بجٹ بھی ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے، ایک اسمبلی بھی موجود ہے، وزیر اعظم بھی آزاد کشمیر کے موجود ہیں، آزاد کشمیر کے اپنے ہی لوگ جو ہے وہ اس کو گورن بھی کر رہے ہیں، پھر اوورسیز کشمیری کمیونٹی جو ہے وہ بھی کہتی ہے کہ ہم بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، آزاد کشمیر میں اپنے لوگوں کے لیے بہتری لانا چاہتے ہیں، پھر کیوں یہ ساری فیسلٹیز آج تک نہیں ہو سکی؟ جبکہ بہت بڑے بڑے کلیمز کیے جاتے ہیں، یہاں پر بھی ہم نے برطانیہ میں دیکھا، وہ اوورسی جو کشمیری کمیونٹی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے تو وہاں پہ بہت انویسٹمنٹ کر رکھی ہے بحالی کے لیے، تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آ رہی آن گراؤنڈ؟ دیکھیں اس کا سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو کرپشن ہے۔ دیکھیں مقبوضہ بلوچستان میں آپ کے حکومت کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے رہے ہیں؟ کرپشن ایک بڑی وجہ ہے۔ جب آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ دار آزاد کشمیر کی حکومتیں رہی ہیں کہ وہ جو حکومت منتخب ہوتی رہی ہے وہ بس، میں نے آپ کو جب شروع میں ہی بتایا کہ وہ اپنے لوگوں میں سیاسی رشوت کے طور پہ سکیمیں تقسیم کرنا، اور جہاں ضرورت ہو ایک ٹھیکیداری سسٹم ہے وہاں پہ، اس ٹھیکیداری سسٹم کے ساتھ مل کے یہ جو ترقیاتی فنڈ ہے یہ ہر سال ہڑپ کیا جاتا ہے، اور جو لگتا ہے فرض کیا آج ایک سڑک بنتی ہے وہ بھی معیار کے اوپر پورا نہیں اترتی، اور بننے کے 6 مہینے کے اندر وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، پھر نئی سکیم بننے کی تیاری ہوتی ہے، نئی فائل بنتی ہے، نیا بجٹ منظور ہوتا ہے، یہ ایک پورا سرکل ہے، ایک ٹرائکا ہے جو بیوروکریسی آزاد کشمیر کی اور آزاد کشمیر کے جو سیاستدان ہیں یہ مل کے ان وسائل کو کیسے انہوں نے لوٹنا ہے یا ہڑپ کرنا ہے، کرپشن کرنی ہے، یہ وہ کرتے رہے ہیں۔
اب اس پہ جب یہ آزاد کشمیر کے لوگ یہ کرتے رہے ہیں، وہاں کے سیاستدان یا وہاں کی حکومتیں کرتی رہی ہیں، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر جو یہاں کی حکومتیں تھیں وہ اکاؤنٹیبلٹی یا پوچھ گچھ کا یا اس طرح کا کوئی انتظام کرتی. لیکن بدقسمتی سے کہ پاکستان میں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے انہی مہاجرین کی سیٹوں کو استعمال کیا اور یہاں اپنے بندے بھرتی کرائے، جو شفاف انتخابات نہیں بلکہ کوسچن مار کے بہت سارے انتخابات پہ کیسے بھرتی کرائی، یہ آپ کو بھی پتا ہے کراچی سے کیسے سیٹیں وہ لیتے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اسمبلی میں بٹھا کے اپنی حکومتیں بناتے رہے. اگر نون لیگ ہوتی رہی ہے تو انہوں نے بھی یہی کیا. ایون ابھی پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی 2021 میں تو ایسے ہی ہوا تھا. اب ان پارٹیوں کو پھر ظاہر مقتدر اداروں کی ضرورت ہوتی تھی، وہ سپورٹ کرتے تھے تب جا کے انتخابات ہوتے رہے. تو پھر یہ سارا ٹرائکا تھا، یہ اپنے اقتدار کو طول دیتے رہے، لیکن جو وسائل تھے وہ بھرپور عوام کی ضروریات پہ نہیں لگتے رہے. آج بھی جو سڑکوں کی حالت ہے، تعلیم کی حالت ہے یا صحت کے حوالے سے نظام ہے، اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں کے جو اوورسیز کے لوگ ہیں، کشمیری ہیں، انہوں نے وہاں جا کے ذاتی حیثیت میں یا ٹرسٹ ہو گئے یا ویلفیئر کی تنظیمیں بنا کے کام کیا ہے. کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں یا سکولز ہیں یا ادارے ہیں. وہاں کی حکومت کا آج بھی کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جس کی ہم مثال دے سکیں. آج بھی اگر کوٹلی میں، میرپور میں، بھمبر میں یا نیلم میں کسی بندے کو ہارٹ کی کو آپریشن کروانا ہے تو اس کو اسلام آباد کئی گھنٹوں کا سفر کر کے پہنچنا پڑے گا یا لاہور جانا پڑے گا. آج بھی کسی کا کوئی چھوٹا سا کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو اس کا آپریشن یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ کئی گھنٹوں کا سفر کر کے تو اس کو وہاں اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ یا ان بڑے شہروں میں جانا پڑتا ہے. تو پھر اتنا سفر کرنے والا جو کئی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کئی مریض، یہ صورتحال ہے بالکل عوام کے، اس اس کا طرح تو احترام ہم کرنے یہ کی ضرورت بالکل ہے. کشمیری جو عوام ہیں ان کے جو مطالبات ہیں بالکل جائز ہیں، اور جس طرح سے آپ نے نشاندہی کی ہے مسائل کی کہ کس طرح سے جو بجٹ ہے ترقیاتی بجٹ وہ بھی ہڑپ کر لیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ ہائی ٹائم ہے کہ جو کشمیری نوجوان ہیں وہ نکلے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے. صرف اور صرف ہمارا اس وقت کنسرن یہی ہے کہ وہ احتجاج ضرور کریں، مطالبات بھی کریں، وہاں سے بھی پرامن ہو، اور جو حکومت ہے وہ بھی اس کو سختی سے نہیں بلکہ اس کو افہام و تفہیم سے اس تمام تر احتجاج کو حل کرنے کی اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک وزیر اعظم پاکستان کی بات ہے، وزیر اعظم پاکستان نے آلریڈی یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ابھی برطانیہ میں موجود ہے. جیسے ہی وہ پاکستان واپس جائیں گے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کشمیر کا جو اس وقت ایشو چل رہا ہے اس کو ریزالو کریں گے، اور یہ کسی کی بھی حق میں نہیں ہے. کشمیریوں اور پاکستانیوں کے دل ایک ساتھ ہی دھڑکتے ہیں، اور کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ کشمیر میں اس طرح سے کوئی ظلم و ستم ہو رہا اور وہ خاموش رہیں گے. ہم جیسے احمد یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم نے جب سے یہ خبر سنی ہے بہت افسوس ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو یہ مسائل ہیں ان کا حل نکلے اور جو کشمیری نوجوان ہیں اس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے. یقینی طور پہ ذیشان قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ ذیشان آپ کا، تھینک یو ویری مچ.